محمد صلاتك التي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختمی المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار تمام دوستوں بزرگوں اسلامی بھائیوں احباب اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ ماہ رجب المرجب کا اللہ کریم نے میری اور آپ سب کی زندگی کے اندر عطا فرمایا. پچھلا جمعہ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ تھا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بابرکت مہینہ میں 27 رجب المرجب کو اللہ کریم نے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کرایا۔ معراج عروج سے مشتق ہے۔ عروج کا معنی ہے بلندی، یعنی بلند مقام، بلند مرتبہ، بلند نظام، بلند شان کو معراج کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس روئے زمین پر اولیاء کرام کو روحانی معراج ہوئی، مطلب ان کی روح پرواز کر گئی اور اللہ کریم کی یاد میں، مراقبے کی صورت میں، یعنی روحانی پرواز ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو ایک ولی کامل حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کی۔ وقت بالکل مختصر ہے، میں اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کی، حتیٰ کہ بہت اونچا چلا گیا۔ ایک عرش آیا، اسے عبور کیا، دوسرا عرش آیا، اسے عبور کیا، حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش کو عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں، عرش کئی ہیں۔ عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان ایک عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا پر کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے عرش پر ڈالتا ہے۔ اگر تجلی ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے۔ وہ اگر پردہ اٹھائے تو کسے ہوش رہے؟ کہتے ہیں کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ حتیٰ صعدت الی الفوقانیات الی 700 الف عرش، کہتے ہیں کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ تو پھر ہاتف غیب سے ندا آئی، ارجع لا وصول لک الی العرش الذی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ابو الحسن رفاعی تم پلٹ جاؤ، اس جیسے تم کروڑوں عرش بھی پرواز کرو، جہاں میرے محبوب کا قدم آیا تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھائے تو کسے ہوش رہے۔ عزیزان گرامی، نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی ہمدم یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ جناب والا ابو الحسن کہتے ہیں کہ میں نے جب روحانی پرواز کی نا تو میں نے کہا جہاں حضور پہنچے ہیں میں جا کر وہاں روحانی پرواز کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ منزل کتنی لمبی ہے، وہ مقام کتنا عظیم ہے۔ لیکن ندا آئی، ارجع لا وصول لک الی العرش الذی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم اس جیسے کئی عرش عبور کر جاؤ جہاں میرے محبوب کا قدم آیا تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا کے سدرت ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جہڑا عرش طویل لنگھ پار گیا۔ جناب والا بات اصل میں یہ ہے، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے۔ جبریل امین کو اللہ کریم نے حکم دیا کہ تم جاؤ میرے محبوب کو پیغام دے دو کہ آج بلاوا آ گیا ہے، آج اس محبوب نے فرش زمین سے عرش بری پر جانا ہے، وہاں اللہ کریم نے جب رخ سے پردہ ہٹانا ہے، محبوب کو جلوہ دکھانا ہے۔ تو پھر جب جبریل امین آئے نا، حضور آرام فرما تھے، تو آپ نے پاؤں
کو سلام کیا حضور کے اور بوسہ لگایا، حضور بیدار ہوئے۔ یہ سفر اتنا عظیم ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کریم نے جب توحید کی بات آئی، وحدہ لا شریک ہونے کی بات آئی، محبوب کو حکم دیا قل، آپ فرما دیجئے اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جب اللہ کریم نے اپنے محبوب کی رسالت کی بات کی، جب معراج کے واقعے کو بیان کیا، تو وہ رب ہو کے خود حضور کے خدمت بیان کر رہا ہے۔ کہا نا کہ سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ دیکھو نا، وہ ذات اتنی عظیم ہے جس نے محبوب کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ الذی اسرا، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، بندہ مکرم کو، بندہ منیب کو۔ اچھا، سفر نہیں کرایا بلکہ سیر کرائی۔ قرآن نے سیر کا لفظ بیان فرمایا، سفر کا نہیں۔ سفر اور ہوتا ہے، جب نبی سفر کرنے کے لیے آئے تو پھر وہ مقام ہی بہت اعلیٰ ہے، لیکن یہ بھی میرے محبوب کی سیر تھی۔ اسرا بعبدہ، بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب دیکھو، یہ سفر ابھی شروع ہو رہا ہے میرے محبوب کا۔ مسجد حرام مکہ المکرمہ سے سفر شروع ہوتا ہے، براق کی سواری ہے، جبریل امین جنت سے سواری لے کر آتے ہیں، تو حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت کرواتے ہیں۔ وہاں سے یہ سفر جب آسمانوں کی طرف جاتا ہے نا، براق کی سواری ہے، تو حضور علیہ السلام نے ایک منظر دیکھا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ قبر انور کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ فَإِذَا هُوَ مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام براق کی سواری سے دوسرے مرحلے میں اب سدرۃ المنتہا پر پہنچے نا، تو جبریل امین بھی ساتھ ہیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ حضور کے استقبال کے لیے پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جناب موسیٰ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، یا یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کے استقبال کے لیے سدرۃ المنتہا پر پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے، حضور تو جا رہے تھے نا براق کی سواری پر، تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا وہ تو نبی کی رفتار کا عالم تھا نا۔ نبی کی رفتار اتنی سریع رفتار ہے کہ وہ پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا خوب کہا صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب نے کہ تم نے محبوب کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا، لیکن سدرۃ المنتہا پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ دیکھو نا، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے نا، جبریل بھی پیچھے رہ گیا، نوری فرشتے بھی پیچھے رہ گئے، براق بھی رک گئی ادھر۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ جب اللہ کریم نے حضور کو فرش زمین سے عرش بری پر بلایا، وہاں ایک مقصد تھا جانے کا۔ حضور علیہ السلام نے روحانی طور پر تو 33 مرتبہ اپنے قلب سے رب کریم کا دیدار کیا، تو لیکن یہ جو میرے محبوب کی معراج تھی یہ روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی تھی۔ حضور علیہ السلام جسم اطہر کے ساتھ گئے ہیں۔ تو پھر میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو جو خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ رخ سے پردہ ہٹایا، محبوب کو جلوہ دکھایا۔ جب حضور پہنچے نا اللہ کریم کی بارگاہ میں، تو پھر وہ اتنا عظیم منظر تھا کہ جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال رحمت ابھار رہے تھے۔ عزیزان گرامی، رب کریم نے حضور کو اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ اصل معراج کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، اللہ کریم نے اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ دل نے تو پہلے دیکھا تھا نا، دل والی آنکھ نے تو اللہ کریم کا کئی بار دیدار کر چکا تھا، لیکن جب بظاہر اب دیکھو ایک شخص سامنے سے یہاں گزرتا ہے، تو اب میں آپ کو کہتا ہوں
بھئی یہ شخص کون ہے؟ اب ظاہر ہے جو اسے جانتا ہوگا وہ بتائے گا نا، جس نے میری طرح اسے دیکھا نہیں ہے، پہلی بار ہی دیکھا ہے، وہ کیسے پہچانے گا؟ لیکن اللہ کریم نے رب تعالیٰ کا قلب اطہر سے، دل سے تو کئی بار دیدار کیا نا، 33 مرتبہ، لیکن جسمان کے ساتھ، جسم اطہر کے ساتھ اللہ کریم کا جب حضور نے آنکھ سے دیدار کیا نا تو پھر کیا مقام تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم کی پہلی 18 آیت کے اندر یہ واقعہ معراج کا عظیم سفر بیان کیا۔ ما زاغ البصر وما طغى، جس آنکھ نے رب کریم کا دیدار کیا نا، بلکہ تکذیب نہیں کی، تصدیق کی۔ پہلے تو دیدار ہو چکا تھا، لیکن جب بظاہر اللہ کریم کا دیدار کیا، امام الانبیاء نے تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کی۔ اس لیے اس امت کو جو اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو ایک تحفہ پیش کیا، وَالصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ، کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں، نماز حضور کی امت 5 پڑھتی ہے، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا نا کہ حضور آپ کی امت تو کمزور ہے، میں بنی اسرائیل کی قوم سے گزر کر آیا ہوں، یہ امت نماز نہیں پڑھے گی۔ لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں حضور تشریف لے گئے، لیکن آخری بار کہا یہ 5 بھی معاف کرا دیں، کہا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تو دیکھو آج امت کو یہ مقام ملا، اس امت کی جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ لیکن آج حضور کا امتی ہو کے دنیا داری کے اندر تو صبح سے لے کر شام تک مصروف رہے، کائنات کے رب کو بھول جائے، جو ہماری زندگی کا، ہماری موت و حیات کا مالک ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ایک خاص اپنا تعلق کا جو رشتہ ہے نا رب کریم کی بارگاہ کے اندر حاضر کر دیں، اس کریم کے ساتھ اگر ہم اپنا تعلق اور رشتہ جوڑ لیں، ہماری دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو جب اپنا دیدار نصیب کیا نا، پھر وہ مقام اتنا اعلیٰ تھا کہ ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوا، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر قریب ہوا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فرمایا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے 2 کمان کی مقدار بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے، 2 کمان کی مقدار بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ یعنی جب رب تعالیٰ نے رخ سے پردہ ہٹایا، محبوب کو جلوہ دکھایا، تو پھر حضور علیہ السلام کو اتنا عظیم مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ لیکن کفار جو تھے، دشمنان دین، انہیں یہ بات تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ تو پھر سب سے پہلے اس معراج کے عظیم سفر کی جو تصدیق ہے، جو گواہی ہے، سیدنا صدیق اکبر نے دی، اس لیے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ تو بات اصل میں یہ ہے، یہ سفر تو اتنا عظیم ہے، یہ مقام تو اتنا اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 27 رجب کا نفلی روزہ رکھے تو اس کو 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ اتنا عظیم ہے، حضور نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینہ کے اندر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ آج وقت ہے، ابھی موقع ہے، ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہم عہد مصمم اپنے گناہوں پر نادم،
شرمندہ ہو کر اس رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو پھر وہی کائنات کا رب ہے۔ حضرت انسان کو اس نے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا کہ اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول حضور تاجدار کائنات کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ تسلیم کرنے کے بعد ہم ان کے احکامات پر عمل کریں، ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ مزید اس مضمون پر اگر زندگی نے وفا کی تو پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔